بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید وزڈم وینسڈے میں۔ اس دن ہم زندگی بدل دینے والے اسباق شیئر کرتے ہیں جو ہمیں مشکلات میں رہنمائی اور روحانی طاقت دیتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت خاص ہے، صبر کی طاقت، اور ہم یہ سبق حضرت ایوب علیہ السلام کی متاثر کن کہانی سے سیکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبر ہے کیا۔ صبر صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ آپ کس انداز میں انتظار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سکون کے ساتھ رہنا، ایمان کو قائم رکھنا اور مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت ہمیں ایک زبردست پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آئے ہم ایک ایسے انسان کی کہانی کی طرف چلتے ہیں جس نے سب کچھ کھو دیا، دولت، صحت، اولاد، لیکن کبھی نا امید نہیں ہوا۔ وہ عظیم شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ وہ ایک مالدار باعزت نبی تھے جن کی ایک خوشحال فیملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان آزمائشوں میں ڈالا جن سے اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا سارا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے وفات پا گئے، ان کا جسم بیماریوں اور زخموں سے بھر گیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے پھر بھی کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا۔ انہوں نے بس یہ دعا کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ہے۔ بس اتنا ہی کہا، نہ کوئی غصہ، نہ شکایت، صرف عاجزی سے اللہ سے دعا کی۔ کئی سال تک انہوں نے تکلیف میں زندگی گزاری، لیکن صبر سے ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا اور دونوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے فرمایا، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ ایک چشمہ نکلا، انہوں نے اس میں غسل کیا اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ ان کی دولت بھی واپس ملی اور ان کے بچے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں انہیں سب کچھ واپس کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو، کسی کو کھو چکے ہو، یا لوگ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں، لیکن آپ کا رد عمل آپ کے حالات سے زیادہ اہم ہے۔ آپ بکھر جائیں گے یا اللہ کے سامنے جھکیں گے، شکایت کریں گے یا ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کو محبت سے پکاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو جب بھی تھکن، بیماری، دکھ، غم یا تکلیف پہنچتی ہیں، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن بھی، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اگر آپ صبر کریں تو ایک کانٹے کی چبھن بھی نیکی بن سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ ایمان کے ساتھ تکلیف برداشت کریں تو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جب زندگی آپ کو آزمائے تو یاد رکھیں، آپ کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ تیار کیا جا رہا ہے کسی بہتر چیز کے لیے، ایک عظیم انعام کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف بنیے، تکلیف کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں، دور ہونے کا نہیں۔ آپ کا صبر آپ کی طاقت ہے، آپ کی ڈھال ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو ثابت قدم رہیے، دعا کرتے رہیں اور صبر کو نہ چھوڑیں۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔
اللہ آپ کے لیے کچھ خوبصورت لکھ رہا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اب انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.